اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اور امید واسق ہے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج جو ویڈیو آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں یہ نماز حاجت ہے، جسے نماز کن فیکون بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم کا بھی یہی حکم ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں مجھ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ساتھ۔ تو نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ ہی کو سجدہ کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ اسے نام کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، حاجت کے نوافل، اور بیماری سے بچنے کے لیے نوافل، تو یہ نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور اس نماز کے اندر بھی وہی کچھ پڑھا جاتا ہے جو نوافل، سنت اور فرائض کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 7 دن کا عمل ہوتا ہے، 7 دن کے اندر اللہ کریم انسان کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ تو یہ عمل جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، تو ہر جو ہے نا مہینے کے اندر، چاہے شروع سے مہینہ چل رہا ہو یا اینڈ پہ پہنچ چکا ہو، اللہ کریم کو جب بھی پکارا جائے تو رب کریم پکار کو سنتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو کب شروع کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ ابھی تک نئے ہیں تو ضرور ہمارے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کرنا ہے، تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے۔ تو جی ویورز، جمعرات دن ختم ہوتا ہے، جو رات شروع ہوتی ہے اسے شب جمعہ کی رات کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ شب جمعہ رات جمعے کی شب ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل 7 دن کرنا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ عمل کے دوران کوئی ناغہ نہ ہو اور سچے دل اور صحیح نیت کے ساتھ عمل بجا لائیں۔ انشاءاللہ آپ احباب کی جو نیک حاجت اور نیک تمنا ہوگی، یا کسی اہم ترین کام میں کامیابی درکار ہو، یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہوں، یا کوئی بیماری سے نجات چاہتا ہو، یا کوئی شادی کے مسئلے میں پریشان رہتا ہو، یا کوئی اپنے لین دین، کاروبار میں، تجارت میں رکاوٹ کا، تنگی کا، کمی بیشی کا شکار ہو، الغرض کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت کا مطلب کہ حاجت شرعی ہو، جائز ہو، گناہ نہ ہو، تو وہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ سے ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس کا جو عمل کا طریقہ ہے وہ آپ نے نوٹ فرما لینا ہے، اپنے پاس کوشش کریں کاپی پینسل رکھ لیں تاکہ آپ اس عمل کو لکھ لیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ شب جمعہ، یعنی جمعرات کا دن گزر جائے اور جو رات آئے اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ شب جمعہ کو عمل سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ عمل کے لیے ایک کپڑوں کا جوڑا الگ کر لیں جو ہر روز عمل کے دوران آپ استعمال کریں، اور بعد از اختتام عمل وہ لباس اتار دیں۔ عمل کے دوران عمدہ قسم کی عطر، خوشبو بھی استعمال کریں۔ شب جمعہ کو عشاء کی نماز، یعنی 4 رکعت عشاء کی نماز جو ہے نا وہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل حاجت آپ نے ادا کرنے ہیں۔ کیا نیت کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 رکعت نماز نفل حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ ثنا پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آپ نے
سورت المومن کی آیت نمبر 44 آیت نمبر سورت المومن کی پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہے اور رکعت مکمل کرنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الصف کی آیت نمبر 13 سورت صف کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ و فتح قریب 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت مکمل کریں۔ پھر سن لیں تسلی کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورت المومن کی آیت نمبر 44 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الصف کی آیت نمبر 13 نمبر جو آیت ہے وہ پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت کو مکمل کریں۔ اب 2 رکعت ہو گئی۔ اب تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الشورى کی آیت نمبر 53 الا الی اللہ تسیر الامور۔ پھر سنیں سورت الشورى کی آیت نمبر 53 نمبر آیت الا الی اللہ تسیر الامور 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت کو مکمل کر دیں۔ یہ 3 رکعتیں آپ کی ہو گئیں۔ چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الفتح کی 1 نمبر پہلی جو آیت ہے جہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا 100 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے اور رکعت کو مکمل کر دینا ہے۔ امید ہے آپ کو تسلی سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورت المومن کی آیت نمبر 44 پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ دوسری رکعت میں سورت الصف کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ و فتح قریب 100 مرتبہ۔ تیسری رکعت میں سورت الشورى کی آیت نمبر 53 الا الی اللہ تسیر الامور۔ اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الفتح کی آیت نمبر 1 جہاں سے سورت شروع ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور رکعت مکمل کریں۔ اب 4 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ سلام کے بعد کسی سے بات نہ کریں اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور پھر استغفار مین استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر 596 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر سجدے میں سر رکھ کر 596 مرتبہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجت طلب کریں، نہایت عاجزی سے ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر قرض دار ہیں تو اللہ پاک اس کا قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا کریں گے، اگر فقیر و مفلس ہے تو اللہ پاک اسے غنی و مالدار کر دیں گے، اگر بے اولاد ہو تو اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائیں گے، اگر بیمار ہوگا تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے صحت بخشیں گے، اگر کوئی گناہ گار بخشش کا طلبگار ہوگا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ بھی معاف فرما کر مغفرت فرمائیں گے۔ غرض جو بھی حاجت ہو، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی عزت و جلالت کا صدقہ پوری فرمائیں گے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ مگر جو شخص یہ نماز ادا کرے تو وہ ان شرائط کا بھی خیال رکھے
کہ ان شرائط کو اپنی دنیاوی اور اخری زندگی پر لاگو کرے، جب جا کر یہ نماز مؤثر ثابت ہوگی۔ اللہ پاک کی وحدانیت پر دل سے گواہی دے، شرک سے بچتا ہو، نماز پنجگانہ کا پابند ہو، حلال کماتا ہو، حلال کی روزی کھاتا ہو، جھوٹ، گالی گلوچ، حرام چیزوں سے بچتا ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ نماز اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ تو امید ہے کہ آج کی اس زبردست ویڈیو سے آپ کو اللہ کریم کے کرم سے ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ مزید آپ روحانی معلومات کے لیے، مزید وظائف کے لیے آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیشن میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ آپ تمام مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی ہی بارگاہ میں جھکنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔